بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان افغانستان تعلقات ہیں، اس لیے کہ پاکستان میں اس وقت افغانستان کا ایک اہم وفد جو ہے پاکستان آیا ہوا ہے اور اس وقت پاکستان میں موجود ہے 2 روز سے، اور اس میں جو اس کی سربراہی کر رہے ہیں وہ جو ملا شیریں اخون کر رہے ہیں، جو کہ بہت قریبی ہیں وہبۃ اللہ اخونزادہ کے، اور وہ اس وقت جو وزیر خارجہ ہمارے جلیل عباس جیلانی، ان سے ملاقات ان کی ہو رہی ہے، اور یہ جو ہیں ایک تو صوبے کے گورنر ہیں، دوسرے افغان انٹیلیجنس کے نائب سربراہ ہیں، اور یہ یعنی افغان صوبے قندھار کے گورنر بھی ہیں، اور یہ بہت قریب ہیں امیر طالبان کے۔ تو پاکستان کا یہ جو مسئلہ تھا کہ جو پاکستان میں جب سے یہ حکومت آئی ہے تو وہ ہم لوگ کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ 2022 میں یہ ہم لوگ کی تعداد 425 تھی، اس سال جو ہے صرف دسمبر اس میں 835 ہو گئے، آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہے۔ اور انہوں نے جو TTP کے جو حملے ہیں، یعنی جب سے یہ حکومت آئی ہے اس کے بعد سے تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ بات جو ہے جس وقت ہمارے چیف آف آرمی صاحب امریکہ گئے تھے تو یہ بات ان کے سامنے رکھی تھی کہ بھئی آپ نے جن لوگوں کے حوالے حکومت حوالے کی ہے، اب یہ بحث یہاں پر الگ سے ہے، لیکن اس پر ہم الگ سے پروگرام کریں گے کہ آیا ان کے درمیان میں جو خفیہ معاہدہ ہے وہ ابھی تک کام کر رہا ہے، لیکن یہ اس سے آج جو ان کا آنا ہے اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی ربط ضرور موجود ہے امریکہ کے درمیان میں اور موجودہ طالبان حکومت کے درمیان میں۔ تو کیونکہ ہمارے چیف آف آرمی صاحب نے ان سے یہ کہا کہ آپ ان کو طالبان کے حملے کو رکوائیں یا پھر ہمیں اجازت دیں تو ہم ان کے ہائی ڈاٹ پہ حملہ کریں گے۔ تو اس حوالے سے ہم نے آج جو زحمت دی ہے جناب محترم بریگیڈیئر آغا گل احمد صاحب کو۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بریگیڈیئر آغا احمد گل جو کہ بلوچستان تھنک ٹینک کے سربراہ ہیں، محقق ہیں، تاریخ داں ہیں اور دانشور ہیں۔ آج ان سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے کہ افغانستان میں کی حکومت پاکستان سے کیا چاہتی ہے۔ ابھی بھی تک وہ ڈویڈنڈ لائن کا جو مسئلہ ہے اس کو دوبارہ سے چھیڑ رہی ہے، جبکہ یہ آپ کے مطابق یہ طے شدہ ہے۔ اب اس پر آپ گفتگو فرمائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی پہلے تو میں جو میری سمجھ آتی ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے افغان حکومت کو اور TTP کو میں ایک سمجھتا ہوں، اور اس کی بڑی وجہ ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو یہ ہتھیار پہنتے ہیں جسم پہ، نائٹ ویژن ڈیوائسز لیتے ہیں، یہ سڑک پہ تو نہیں ملتے، یہ تو انہوں نے حکومت سے لیا، اور یہ حکومت وہ تھی جنہوں نے کوئی 6-7 بلین کا سامان امریکن چھوڑ گئے تھے، پتہ نہیں کیا نیت تھی ان کی چھوڑنے کی، باہر کیا وہ چھوڑ گئے تھے، اور وہ سارا حکومت کے قبضے میں ہے۔ اور جس طرح طالبان کی حکومت پچھلے 2.5 سال میں چلی ہے، اس میں لالیسنس کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کرتے ہیں اور گولی مار کے بندے کو ختم کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ TTP کو یہ ہتھیار آسمان سے نازل ہو گیا ہے، یہ تو بات نہیں بنتی۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں 100% سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت نے ہتھیار دیے ہیں، اور انہوں نے ٹارگٹ بھی ان کو بتا کے دیے ہیں کہ کہاں کہاں آپ نے جانا ہے۔ اور سنیمان جو پرانا نام تھا یوروپ، اس کے FC کیمپ پہ حملہ کیا انہوں نے۔ آپ جرت ذرا دیکھیے، 6 بندے ہیں جو حملہ کر رہے ہیں، مسلم پاک پر FC کے کیمپ پہ حملہ کیا، اور درابن یعنی بلوچستان اور KP کے بارڈر کے پاس جو جگہ ہے وہاں انہوں نے حملے کیے، وہاں لوگوں کو مارا۔ تو یہ تو بات ہو گئی عرفان کی۔ مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ افغانستان کی حکومت بھول گئی کہ 40 سال میں پاکستان نے ان کی کتنی مدد کی۔ اپنے پاس کھانے کو نہیں گئے لیکن ان کو کھانے کے لیے دیتے تھے۔ ابھی بھی اگر آپ بارڈر پہ چلے جائیں، جھوٹے سچے پرمٹ بنا کے ٹرکوں کی لائن لگی ہوئی ہے، جو سامان جا رہا ہے، کھانے پینے کا ہے، کھاد ہے، چینی ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، گرین ہے، وہ جا رہا ہے۔ اب
مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کابل شہر میں ایک بہت بڑا گلوب بنایا گیا ہے. اس گلوب میں دریائے سندھ تک کا علاقہ اور تمام بلوچستان افغانستان کا حصہ دکھایا گیا ہے. میری کافی عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے، نیشنل ڈیفنس نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں سیمینار ہوا تھا، جس میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ سارا علاقہ شامل کر لیتے ہیں تو آپ تو بڑی مشکل سے 3 کروڑ 80 لاکھ لوگ ہیں. پاکستان اس وقت 22 کروڑ تھا. تو آپ تو سوامپ ہو جائیں گے، بالکل ڈوب جائیں گے. تو وہاں انسانوں کے اتنے بڑے مجمع میں تو آپ تو مائنورٹی بن جائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں ہم نے فتح کر لیا. بار کے انہوں نے کہا، جو ان کے کوئی فورن آفس کے صاحب تھے، اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لکھتے تھے، انہوں نے ایک سینٹنس کہا: وی ڈو ناٹ ایکسپٹ ڈیورنڈ لائن. ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں ایکسپٹ کرتے. میں نے انہیں کہا آپ بالکل ایکسپٹ نہ کریں. آپ ایسا کریں، ڈیورنڈ لائن تو 1893 میں کنگ جو تھے عبد الرحمان خان صاحب کے ساتھ مورٹیمر ڈیورنڈ نے سائن کیا تھا 1893 میں. تو میں نے کہا آپ ذرا پیچھے چلے جائیں نا، آپ چلے جائیں 1761 میں، جب احمد شاہ درانی صاحب نے ہندوستان فتح کیا تھا. آپ مودی سے کہیں کہ یہ ہندوستان تو ہمارا ہے، تم لوگ کدھر بیٹھے ہو. اگر مودی صاحب آپ کو ہندوستان حوالے کرتے ہیں تو بسم اللہ، ہم بھی ڈیورنڈ لائن اٹھا کے پرے ماریں گے اور ہم آپ کا حصہ بن جائیں گے. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو 1893 پہ آ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر امان اللہ غازی نے جو 1919 میں وزیرستان پہ حملہ کیا تھا، کیونکہ انگریزوں نے ان کو پابند بنایا تھا کہ آپ کی فورن پالیسی وہ ہوگی جو ہم آپ کو کہیں گے. تھوڑا سا علاقہ نیچرلی جب حملہ ہوتا ہے تو کچھ علاقہ تو فتح کر لیتے ہیں. انہوں نے کچھ علاقے میں آئے تھے 10-20 میل تک. اس کے بعد انگریزوں نے روک دیا، نیگوسیشنز ہوئیں. زار آف رشا، رشیا کے جو شہنشاہ تھے، زار کہلاتے ہیں، وہ فوت ہو چکے تھے. بولشفک ریولوشن آ چکا تھا. انگریزوں نے کہا اب ہمیں روس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اچھا تم اپنی فورن پالیسی کے انڈیپینڈنٹ مالک ہو، لیکن صرف یہ کرو کہ یہ ڈیورنڈ لائن کو ذرا دوبارہ کنفرم کر دو. اور یہ میٹر آف ریکارڈ ہے کہ 1919 میں امان اللہ خان غازی نے ڈیورنڈ لائن کو کنفرم کیا تھا. پھر پرانا ایک سیمینار تھا جو نسٹ میں ہوا تھا، اس میں نے ان کو کہا آپ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے نا، تو آپ ایسا کریں، آپ غصے میں وہ پورشن تو واپس کر دیں نا پاکستان کو جو چترال کا حصہ ہے. واخان پیننسولا جو کئی 15 میل چوڑا ہے، کئی 200 میل چوڑا ہے اور 250 میل لمبا ہے، یہ اس وقت چائنا کو افغانستان کے ساتھ ملا رہا ہے. انگریزوں نے چترال سے یہ علاقہ کاٹ کے، یہ صدیوں سے چترال کا حصہ تھا، انہوں نے کہا نہیں، ڈیورنڈ لائن جو ہے اس طرف بنے گی تاکہ ہمارا تعلق، کرغیزستان اس وقت روس کا حصہ تھا، ہمارا کوئی تعلق روس کے ساتھ نہ رہ جائے. اور انہوں نے یہ لائن ایڈجسٹ کی تھی. تو میں نے خان صاحب سے کہا کہ آپ سب سے پہلے تو جاجن واخان پیننسولا واپس کر دیں پاکستان کو، کہ یہ لو پورشن ہم نہیں مانتے ڈیورنڈ لائن کو. اس کے بعد پھر ڈیورنڈ لائن پہ آئیں گے اور بات کریں گے. تو ڈیورنڈ لائن جو تھی، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کابل والوں کو ڈیورنڈ لائن سے کیوں چڑ ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ 1888 میں جتنی خانیٹس تھیں، ترکمانستان تھا، تاجکستان تھا، ازبکستان تھا، کرغیزستان تھا، قازقستان پیچھے ہے، کرغیزستان تھا، یہ چاروں کی چاروں جو ریاستیں تھیں جو روس کے نیچے ایس خانیٹ چل رہی تھیں، ان کا بارڈر زار کے ایمبیسڈر کے ساتھ بیٹھ کے انگریزوں نے طے کیا تھا، اور شاہ ایران کا ریپریزنٹیٹو بھی تھا. تو افغانستان کا جو ناردرن بارڈر ہے یہ پیچھے لایا گیا. اسی طرح جو ایران کے ساتھ ان کا بارڈر ہے وہ بھی پیچھے لایا گیا، ہرات کے قریب قریب تقریباً پہنچ گیا. تو یہ دو بارڈر بھی تو انگریزوں نے بنائے ہوئے ہیں.
اور یہ ہسٹری کی بات ہے، وہ پڑھ لیں ہسٹری، دیکھیں یہ بارڈر کس سے بنائے ہیں۔ ان کو نہ خانیٹس کے بارڈر کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، نہ ان کا ایران کے بارڈر کے ساتھ جھگڑا ہے۔ اگر ان کا جھگڑا ہے تو صرف اس علاقے کا ہے جو ان کا خیال ہے ان کا ہونا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، 1830 میں رنجیت سنگھ نے پشاور فتح کیا تھا، اور جو ان کے جنرل تھے ہری سنگھ، وہ جمرود کے پاس لڑتے ہوئے مارے گئے تھے۔ اس کے بعد سکھ جو تھے وہ جمرود سے آگے نہیں جا سکے، تو 1830 میں یہ سارے کا سارا علاقہ جو تھا دریا سندھ کے مغرب کا، یہ رنجیت سنگھ نے فتح کر لیا تھا۔ اور جب 1849 میں رنجیت سنگھ صاحب فوت ہو چکے تھے، انگریزوں نے رنجیت سنگھ کی حکومت پہ قبضہ کیا، تو یہ سارا علاقہ انگریزوں کے پاس آ گیا، جمرود سے نیچے تک۔ اور جمرود سے آگے جو علاقہ ہے وہ بعد میں جو گنڈامک ہوا تھا پیکٹ انگریزوں کے اور کنگ عبد الرحمان کے بیچ میں 1879 میں، 1879 میں، پہلے ہوا تھا 1843 میں، پھر ہوا 1879 میں۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بلوچستان کا عراق کے ساتھ جو بارڈر ہے، یہ 1864 میں انگریزوں نے اس وقت کے شاہ ایران کے ساتھ بیٹھ کے فائنل کیا تھا، کیونکہ جو پرانا کلاتی بلوچستان کا بارڈر تھا وہ ایز سچ کوئی مارک نہیں تھا، انہوں نے نقشوں پہ مارک کیا اس کو۔ پھر اس بارڈر کو ایوب خان صاحب نے شہنشاہ ایران کے ساتھ 1962 میں فائنل تھوڑی چینجز کی تھی۔ آج ایران کے ساتھ ہمارا کوئی بارڈر کا مسئلہ نہیں ہے۔ جی رہ گئے افغانستان۔ افغانستان پہ اتنے احسان ہے پاکستان کے کہ میرا خیال ہے اگر وہ 200 سال ناراض نہ رہے، کہ ہم نے نہیں ناراض ہونا پاکستان سے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ان احسانوں کو نہ مانے۔ دیکھیے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بریگیڈیئر صاحب کہ اس سال صرف دسمبر کے مہینے میں 60 سے زیادہ انہوں نے حملے کیے ہیں ٹی ٹی پی نے، ود دی ہیلپ آف افغان حکومت، جو ہم الزام لگاتے ہیں۔ تو جو اسٹڈیز ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کنفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کی، اس میں کہا کہ 2014 کے برابر میں یہ ہیں، جب ہم نے جو فیصلہ کیا تھا ضرب اعظم کا، تو اب اس کے مطابق یہ جو ہمارا یہ ہوا تھا واقعہ آرمی پبلک اسکول کا، تو وہ اس زمانے کے جس طرح اس وقت حملے ہوئے تھے اسی کے برابر ہو گئے ہیں۔ تو اب 93% اضافہ ہوا ہے، اور یہ اگر آپ دیکھ لیں کہ 835 حملے ہوئے ہیں، جس کے اندر جو شہادتیں ہیں پاکستانیوں کی وہ بہت بڑھ گئی ہیں۔ 350 عام شہری اور 485 سیکورٹی اہلکار، اور 500 اس کے جواب میں 507 شدت پسند مارے گئے تھے، اب 2023 میں مارے گئے ہیں جو اس سال کے اندر جو ہے۔ اور 2022 میں جو کا فگر جو ہے 229 عام شہری، 379 سیکورٹی فورس اہلکار، جبکہ 363 شدت پسند مارے گئے تھے۔ یہ 22 کے ہیں اور 23 کے فگر دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو 83% بڑھ جاتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آخرکار میں افغانیوں کو ہمارے ساتھ میں کیا اتنا بیر ہے کہ جو ہر وقت ہمارے خلاف یہ نبرد آزما رہتے ہیں، جبکہ ہم ان کی پوری مدد کرتے ہیں، امریکہ کے خلاف بھی مدد کرتے ہیں، روس کے خلاف بھی مدد کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ ہمارے خلاف برسر پیکار رہتے ہیں۔ جی، 1947 میں جب پاکستان آزاد بنا ہوا اور بنا، تو یونائٹڈ نیشن میں جس ملک نے پاکستان کی مخالفت کی تھی کہ اس کو ممبر نہ بنایا جائے، وہ بدقسمتی سے ہمارا مسلم بھائی افغانستان تھا۔ ان کا اس وقت بھی خیال یہ تھا، بلکہ جب فرنٹیئر میں ریفرینڈم ہو رہا تھا تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ غفار خان صاحب ریفرینڈم میں 3 پوائنٹ رکھیں، انڈیا کے ساتھ شامل ہونا۔ اب اندازہ کریں، یہ فرنٹیئر کو انڈیا کے ساتھ شامل کرانا چاہ رہے تھے، یا پاکستان کے ساتھ ہونا ہے یا انڈیپینڈنٹ ہونا ہے۔ انگریزوں نے کہا انڈیپینڈنٹ کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا وہ انڈیپینڈنٹ نکال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی 20-25 سال تک اور شاید 30 سال تک باقاعدہ ریڈیو اسٹیشن بنایا ہوا تھا جو پروپیگنڈا کرتا تھا،
اور پشتونستان کا پروپیگنڈا کرتا تھا. اب یہ جو بیلٹ ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں طرف چترال سے آپ شروع ہو جائیں اور بلوچستان میں چمن سے ہوتے ہوئے اگر آپ پہنچتے ہیں پنچپائی تک جو کوئٹہ سے کوئی 30-32 میل دور ہے، یہ بارڈر جو ہے اس کے دونوں طرف پٹھان رہتے ہیں. ڈائلیکٹ میں ڈفرنس ہے، پشتون اور پختون اور پختون ولی، یہ دونوں سائڈ پہ پٹھان رہتے ہیں. لیکن جو بھی پٹھان یا پشتو سپیکنگ ہے جن کو ہم پشتون کہتے ہیں، بائی دا وے ٹرائبل ایریا میں کوئی پٹھان نہیں اپنے آپ کو کہتا. حالانکہ یہ رابطہ جوڑتے ہیں اپنی ہسٹری میں کہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتان کا نام دیا تھا جو پٹھان بن گیا. باقی وہ لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں، یا پشتون کہتے ہیں اور یا پختون کہتے ہیں. تو اب یہ میں جو علاقہ ہے جی دونوں طرف پٹھان برس رہتے ہیں. میں نے کسی پٹھان کو یا پشتون کو پاکستانی علاقے میں یہ کہتے نہیں دیکھا کہ مجھے بڑا دل کرتا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ شامل ہو جاؤں. تو جہاں تک ہمارے لوگ ہیں، ہمارے آبادی ہے جو پشتو بولتی ہے، وہ تو بالکل پرو پاکستان ہے، وہ نہیں جانا چاہتے. جہاں تک افغانستان ہے، یہ 40 سال کی جو ہماری مربت تھی یہ بھول گئے. ورنہ آج روس بیٹھا ہوتا یا آج امریکہ آج بھی بیٹھا ہوتا. یہ پاکستانی ہی تھے جن کی مدد سے پہلے روس کو جانا پڑا اور پھر امریکہ کو جانا پڑا. دیکھیے، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کو اگر آپ دیکھ لیں تو جتنی بھی ٹمبر مارکیٹ ہے وہ سارے پشتونوں کے پاس ہے، اور جتنی ہماری جو بڑی مارکیٹیں ہیں جو ڈیفینس اور کرفٹن میں ہیں وہ ساری افغانی جو کپڑے بیچتے ہیں وہ ان کے پاس ہے. اور جو جتنا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ سارا پشتونوں کے پاس ہے. اور پشاور سے بھی زیادہ آبادی جو ہے پشتونوں کی کراچی میں ہے. اب اس کے بعد میں اگر افغانستان یہ کہے کہ صاحب ہم پاکستان کو نہیں مانتے، تو پاکستان میں سب سے زیادہ جو فلرش ہو رہا ہے، جن کی ترقی ہو رہی ہے، یا جو آزادی سے یہاں گھوم رہے ہیں اور پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں وہ لوگ، تو وہ تو اب سب پشتون ہیں. اور اس میں اور اپنے آپ کو پاکستانی یہاں پر تو کہتے ہوئے وہ فخر محسوس کرتے ہیں. البتہ جو لوگ جو آئے ہوئے ہیں، جو شمالی اتحاد کے لوگ، پرانے شمالی اتحاد کے لوگ ہیں جو کچرا چنتے ہیں یا کچھ، وہ ابھی بھی جب ان سے پوچھا جائے، بچے سے بھی پوچھا جائے، تو وہ کچرا تو پاکستان کا چن رہا ہے لیکن گالی پاکستان کو دیتا ہے. یہ ایک عجیب بات ہے، فنامنا. اس کو یہ نفسیاتی معاملے کو ہم کیسے سمجھیں؟ اس نفسیاتی مسئلے کو حل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ڈائلاگ کیا جائے. ابھی بھی جو ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے افغانستان سے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں. اور میری درخواست ان سے یہی ہوگی کہ آپ برائے مہربانی تھوڑی ہسٹری پڑھ لیں اور پھر آج کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ آپ دیکھ لیں. یہ جو 4 لاکھ پٹھان نکالے گئے ہیں اور پشتون نکالے گئے ہیں جن کو کہتے ہیں افغان، یہ وہ تھے جو مرضی سے آئے تھے پاکستان میں، بزنس بھی کر رہے تھے، پیسے بھی کما رہے تھے، لیکن رجسٹر نہیں تھے. ان کو نکالنے سے حکومت سمجھتی ہے بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ ان کے فیسیلیٹیٹرز تھے جو ٹی ٹی پی والے آ کے حملے کر رہے تھے. اور ٹی ٹی پی کا بھی میں آپ کو عرض کروں کہ انگریز امریکن گیا ہے 15 اگست کو نکلے ہیں. 3 اگست کو انہوں نے اناؤنس کیا تھا، 15 کو ایک دم خالی کر کے چلے گئے. 15 اگست سے لے کے 21-22 فروری تک کوئی بلوچ اٹیک نہیں ہوا. 21-22 فروری کے بعد بلوچ انسرجنسی پھر اس نے سر اٹھایا، اور تقریباً نومبر-دسمبر تک ٹی ٹی پی کے بھی حملے کوئی نہیں ہوئے. تو یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ افغان حکومت اس وقت اپنے آپ کو ذرا بیلنس کر رہی تھی، اور 15 اگست سے لے کے نومبر-دسمبر تک انہوں نے بیلنس کیا. اور اس کے بعد پہلے جو فرنٹیئر کے ساتھ علاقہ ہے وہاں حملے شروع کیے، اور اس کے ساتھ ہی جو بلوچ تھے جو یا سو گئے تھے یا واپس پہنچ گئے. کیونکہ یہ تو جب تک آپ کے پاس کیمپ نہ ہو، کوئی فورن آپ کو پاور سپورٹ نہ کرے، تب تک بلوچ یا سندھی یا کوئی بھی ملیٹنسی نہیں کر سکتا، نہ وہ ٹیررزم کر سکتا ہے.
جس قسم کے ہتھیار ان کے پاس ہیں یہ صرف حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں، ملٹریز کے پاس ہوتے ہیں. یہ نہ بریگیڈ صاحب یہ بازار میں بتائیے کہ یہ جو انڈیا کے پاس بہت پیسے ہیں، انڈیا اس پہ زیادہ ایکسپینسز خرچ کر رہا ہے یا امریکن کر رہے ہیں یا امریکہ کہنے پہ انڈیا کر رہا ہے؟ لیکن جی انڈیا میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کر رہا ہے. جس دن حملہ ہوا میاں والی ایئر بیس پہ، اس سے ایک دن پہلے انڈیا کا جو ایک پورے اخبارات میں موجود تھا. جی وہ کہہ رہے تھے کل آپ ایک بہت بڑی خبر سنیں گے. جی ہاں. تو یہ پلان تھے ان کا کیا ہوا تھا. انڈیا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے 75 سال ہو گئے اور بڑے وہاں سمجھدار لوگ بھی ہیں، لیکن یہ بچوں کی طرح بغلیں بجاتے ہیں کہ ابھی کل دیکھنا پاکستان میں حملہ ہوگا. اور اگر پاکستان نے آپ پہ حملے کرنے شروع کر دیے تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان چھوٹا ضرور ہے، انڈیا سے 7 گنا چھوٹا ہے، لیکن پاکستان عزت اور تکریم کے لحاظ سے انڈیا سے اگر اوپر نہیں تو کم نہیں ہے، جی اور انڈیا کا چیلنج ایکسیپٹ کرنے کو ہر وقت تیار رہتا ہے. میں یہ انہوں نے جو سمجھتا کہا یہ ہوں کہ انڈیا اگر آپ اجازت دیں تو کہ انڈیا نہیں چاہتا کہ وہ آزاد رہے. نہیں، میں نفسیات کی بات کر رہا ہوں. انڈیا میں جب بھی ابھی گولڈن اسپیرو بنی ہے انڈیا، جب بھی کبھی کوئی نہ کوئی حملہ آور اس پہ ہو گیا ہے، تو اب بھی وہ گولڈن اسپیرو بنی ہوئی ہے، گولڈن برڈ بنا ہوا ہے. اب میری تھاٹ یہ ہے کہ یہ انڈیا آزاد نہیں رہ سکتا جس انداز کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، فخر میں ڈسیپشن میں مبتلا ہیں، خود فریبی میں مبتلا ہیں. تو یہ ان کا انجام بالآخر یہی ہوگا کہ امریکہ کیا تو ان کو توڑے گا یا چائنا توڑے گا تو یا جو بھی ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ان کی جو اپنی جو جس انداز کی یہ فخر کر رہے ہیں، جس انداز کی ہم ولاگ ان کے پورے مانیٹر کرتے ہیں، وہ رابطہ فورم جو یہ کام کر رہا ہے وہ اس کو ان کو پورا مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس قدر عجیب و غریب باتیں یہ لوگ کرتے ہیں کہ جس سے آدمی کو طیش بھی آتا ہے اور کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے. جی نہیں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ جو ان کا سلوک ہے اقلیتوں کے ساتھ، اور انہوں نے ایک سکھ کو مروا دیا کینیڈا میں. ایک اور سکھ ٹارگٹ پہ تھا. امریکہ کو جب پتا چلا تو امریکن اسٹیٹ نے کہا، جو بائیڈن نے کہا کہ انڈیا کا جو یوم آزادی ہے میں اس پہ نہیں جاؤں گا. انڈیا نے بجائے اس کے کہ کچھ سبق سیکھے، کہا اچھا جو آکس کی آکس از امریکہ. جی معلوم ہے ہمیں، آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ. جی جی انہوں نے کہا کہ ہم اس کی سمٹ میں شریک نہیں ہوں گے. اور یہ جو ان کا رومانس ہے امریکہ کے ساتھ، یہ تھوڑے دنوں کا رومانس ہے. اس کے بعد جیسے کو امریکن پریزیڈنٹ زیادہ سخت آیا، وہ ان سے رومانس چھوڑ دے گا. اور امریکہ کی حالت یہ ہے کہ ان کا سب سے رومانٹک نعرہ ہے اکھنڈ بھارت. اس اکھنڈ بھارت میں افغانستان شامل ہے، پاکستان شامل ہے. یہ چاہتے ہیں برما شامل ہے، یہ چاہتے برما ہیں بھی کہ یہ شامل ہے، انڈونیشیا، ملائیشیا سب شامل کرتے ہیں، سری لنکا. جی جو انگریزوں نے علاقے فتح کیے تھے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان علاقوں پہ دوبارہ قبضہ کر لیں. ہسٹری میں، اور ان کی اپنی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بڑی اچھی لکھتے ہیں یہ لوگ. ہسٹری میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ یہ سارا علاقہ ایک حاکم کے نیچے ہو یا ایک حکومت کے نیچے ہو. مغلوں کی بہت بڑی ایمپائر تھی، لیکن مغلوں کے زمانے میں بھی سارا ہندوستان ان کے نیچے نہیں تھا. اس میں کافی سارے حصے تھے جو باہر تھے. رجواڑے تھے، نوابین تھے. جی 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 اور انگریزوں نے یہ جو سارا علاقہ تھا، جیسے حیدرآباد دکن آپ دیکھ لیں، انہوں نے نظام کو فل پاورز دی ہوئی تھی انٹرنل ایڈمنسٹریشن کی. اور یہ اگر مجھے بھول نہیں رہا تو 465 پرنسلی اسٹیٹس تھیں. بالکل کلادی صحیح. بلوچستان بھی ایک پرنسلی اسٹیٹ تھا. جی بالکل صحیح ہے. اور اب جی 465 جو ریاستیں تھیں وہ انگریز ڈائریکٹ کنٹرول نہیں کر رہا تھا. وہ ایک ریزیڈنٹ جو میجر ہوتا تھا عموماً وہ رہتا تھا، اور اس کا کام صرف یہ ہوتا تھا دیکھو ظلم اور زیادتی نہ کریں بس، اور کسی باہر والے ملک کے ساتھ یہ تعلقات نہ رکھیں. اس کے علاوہ انگریز ان سے پیسے لیتے تھے سال کے سال، جس کو آپ کیا جزیہ کہہ کہیں لیں. گے. جی آپ کہہ لیں کہ وہ جزیہ یا جرمانہ جو بھی تھا وہ لیتے تھے. اور کبھی بھی یہ ریاستیں اکٹھی نہیں رہی تھیں. جو انہوں نے ایسٹ پاکستان کو الگ کیا
وہ بڑی نیچرل سی بات تھی کہ نہ ان کی زبان ہم سے ملتی تھی، نہ کلچر ملتا تھا. اور ایسٹ پنجاب، ایسٹ پاکستان جو تھا وہ اصل میں ایسٹ بنگال تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ویسٹ بنگال کب کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، اور ہم جاتے ہیں ایسٹ بنگال کے ساتھ مل کے نیا بنگلہ دیش بناتے ہیں. ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے، لیکن جو ان کی پالیسیز ہیں ایونچولی ہونا یہی ہے ان کے ساتھ کہ یہ ملک اندر سے ٹوٹے گا. دیکھیے بوڈو لینڈ کا مسئلہ ہے جو آسام کے اندر ہے، بہت سخت لڑائی ہوگی ابھی. اور وہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ وہ جہاں پر اس وقت آزادی کی جنگ چل رہی ہے، عیسائیوں سے لڑ رہے ہیں، وہ وہ بھی مسئلہ چل رہا ہے. پھر ناگالینڈ ہے. بہت بہت زیادہ ان کے مسئلے ہیں جو کہ ابھی شروع ہو جائیں گے اگر یہ جس انداز کی سختی یہ لوگ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں. ہمارا تو اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس تو نہ پیسے ہیں، نہ ہمارے پاس ول ہے، نہ ہمارے پاس، اور ہمارے پاس FATF ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو ہم تو کچھ نہیں کریں گے. لیکن بہرحال امریکہ کو کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ امریکہ ابھی جو دسمبر کے آخری دنوں میں جب کہ روسی وزیر خارجہ آئے تو بڑی انہوں نے تالیاں پیٹی ہیں اور کہا ہے کہ صاحب ہم نے انگوٹھا دکھا دیا ہے امریکہ کو، ہم اس کے انڈر میں نہیں رہ سکتے، ہم آزاد ہیں، سو اینڈ سو. تو وہ جو آپ نے بات کہی وہ سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آسام میں چائنا نے کچھ بلڈنگز بنائی ہیں جس پہ کلیم تھا ان کا کہ یہ میکمون لائن کے اس طرف بنا رہے ہیں، لیکن چائنا نے بنا لی وہ اور یہ چپ کر گیا. اس جگہ وہ کہتے ہیں چکنز نیک. اس میں چائنا اور آسام کا ڈسٹینس ٹوٹل 15 میل ہے. 15 میل تو اگر غصے سے 10,000 چائنیز چل پڑے تو وہ 15 میل تو کور کر لیں گے 3-4 گھنٹے کے اندر اندر، اور اگر ٹینکوں میں آتے ہیں تو 1 گھنٹے میں کور کر لیں گے. تو آسام تو آج بھی گیا، کل بھی گیا. رہ گئی ان کی بیک مون لائن. چائنا بڑے صبر سے بلڈ کر رہا ہے اپنا انفراسٹرکچر. آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے لداخ میں انہوں نے ان پہاڑیوں پہ قبضہ کیا جو چائنا کہتا ہے ہماری ہیں، اور چائنیز نے ہتھیار استعمال کیے بغیر ان کو ڈنڈوں سے اور بیلچوں سے پیٹ کے اور نیچے گرا دیا. وہ علاقہ اب بھی چائنا کے لکڑیوں پاس میں ہے. لوہے کی سیخیں لگا کر. جی جی. اور مودی صاحب نے پارلیمنٹ میں بیان دیا کہ نہ کوئی ہمارا علاقہ گیا ہے، نہ کوئی ہمارا علاقہ کسی قبضے میں ہے، جو سب کہ سے بڑی بات یہ 100%. ہے بریگیڈ صاحب کے جو ہماری اطلاعات کے مطابق گولڈی بیگ کا جو علاقہ ہے وہ ان کے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ راستہ جو سیاچن کو جاتا ہے وہ اگر اب چائنا قبضہ کر لے گا تو سیاچن تو ان کے ہاتھ سے نکل کے آ جائے گا. جی جی. جو سیاچن کا پورشن جہاں سے یہ ایکسیس کر رہے تھے اور جہاں سے ان کے وزیر دفاع روز دھمکیاں دیتے تھے، وہ چائنا اس کے ایگزیکٹلی اوپر بیٹھا ہوا ہے جی اور کوئی آبسٹیکل نہیں ہے. اور جب آبسٹیکل نہیں ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے موومنٹ پاسبل ہوتی ہے. اور اٹیک ہے ہی فائر پاور اور موومنٹ. اگر ہم موبلٹی ختم کر دیں تو کوئی اٹیک نہیں ہو سکتا. ہاں میزائل کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو پوری بیک مون لائن ہے، یہ میرا پکا یقین ہے کہ جس دن چائنا نے سمجھا کہ اب میں بہت اسٹرانگ ہو گیا ہوں، اور پہلے ہی وہ بہت اسٹرانگ ہے، 23.4 ٹریلین ان کی GDP ہے، اور جس دن انہوں نے سمجھا کہ ہم اسٹرانگ ہو گئے ہیں وہ اپنا علاقہ واگزار کروائیں گے. آپ نے میزو لینڈ کا ذکر کیا. یہ علاقہ تو ہسٹری میں کبھی انڈیا کا حصہ نہیں رہا. یہ تو انگریزوں نے جب برما فتح کیا تو یہ علاقہ بھی انہوں نے فتح کر لیا اور عذرائے نوازش انہوں نے ہندوستان کو دے دیا. حالانکہ یہ 7 ریاستیں نہ تو ان کو ہندی آتی ہے نہ ان کو اردو آتا ہے، یہ اپنی زبان بولتے ہیں. یہ 7 ریاستیں آزاد ہونی چاہیے تھی، جیسے انگریزوں نے سیلون کو اور سری لنکا کو سیپریٹ کر دیا، وہ بھی انگریز کے قابو میں تھا. تو ان کی خواہشات بچوں والی ہیں، اور جلدی یا دیر یہ میرا خیال ہے حقیقت آ جائے گی سامنے جب چائنا کا پریشر پڑے گا. جی بہت شکریہ. بہت تھینک بہت یو سو مچ. شکریہ. خدا حافظ. اللہ حافظ. ناظرین کرام، ہم نے اب بریگیڈیئر آغا احمد گل صاحب کی جو گفتگو تھی جو کہ بہت ہی موقعانہ تھی اور بہت ہی تاریخ ساز گفتگو انہوں نے کی ہے، وہ آپ نے سنی. اس کے بعد میں ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.